منبر نور پر جلوہ فرما جملہ محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالقين شفيعا، فصلى الله عليه وسلم من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا و جشن عرس مقدس شاہجہاں پور کے تمام زندہ دل سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں نے حضرت داتا شاہ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ منعقد کیا ہے، جس میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ پیکر خلوص و وفا نقیب ہندوستان حضرت اظہار احمد صاحب قبلہ شاہجہاں پوری، جو پورے ہندوستان میں بڑے بڑے جلسوں میں ان کی نقابت ہوتی ہے اور لوگ ان کے اشعار کو اپنے دلوں سے قریب کرتے ہیں۔ ہمارے گونڈہ اور اطراف میں کئی بار ان کی نظامت ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو لکھنؤ کی سرزمین سے چل کر آپ کے دیار محبت میں آنے والا وہ شاعر ہندوستان، شہنشاہ ترنم حضرت قاری اجمیر علی صاحب قبلہ لکھنوی، جنہوں نے آپ حضرات کے سامنے بہترین کافی دیر تک نعت و منقبت کے اشعار سنائے، آپ حضرات نے سماعت کیا کہ نہیں سماعت کیا؟ لیکن میرے بعد ایک بہترین آواز کے مالک مداح رسول توتیے چمنستان رسالت حضرت طاہر رضا رام پوری، وہ بھی تھوڑی دیر میں منبر نور پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ منبر نور پر ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سہیل صاحب قبلہ اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں۔ آج کے اس جلسے کو رچانے بسانے سجانے میں ہمارے کرم فرما اور ہم سب کو یہاں تک لانے والے شہنشاہ ترنم حضرت حافظ و قاری روشن رضا صاحب قبلہ، جنہوں نے آپ حضرات سے ہم سب کی ملاقات کروائی، اور ہم لوگ صبح ہی آ گئے ہیں 9 بجے، اور ہمارے ان بھائیوں نے بڑی محبتیں
اور بڑے خلوص و وفا پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے. آمین. اور یہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارے تمام بھائی جس کاروبار میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سب سے پہلے امام حسین کے صدقے میں کامیاب فرمائے, پھر صاحب آستانہ کے فیضان کرم سے ان کو مالا مال فرمائے. آمین. آپ حضرات مجھے بھی سننا چاہتے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بول دیں یا حسین. یا حسین. ماشاءاللہ. دیکھیے میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں, لیکن جتنی دیر میں بولوں گا آپ حضرات اتنی دیر تک مجھے برداشت کریں گے. سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ انشاءاللہ. ہاں, کیونکہ آپ حضرات اگر اٹھ کر جانے لگیں گے تو پھر میرا دل ٹوٹنے لگے گا. اس لیے آپ حضرات مکمل طور سے جتنی دیر چاہیں گے اتنی دیر تک میں سناؤں. آئیے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں. پورا مجمع جھوم کر درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مائک آپریٹر سے گزارش ہے کہ وہ بیس ختم کر دیں, تھوڑی سی اس کی آواز بڑھا دیں. حضرات سبوں نے آپ حضرات کے سامنے نعت و منقبت پڑھے ہیں, اگر اجازت دیں تو 2-3 شعر میں بھی پڑھ پڑھ. ہاں, کیونکہ ہم بھی پڑھنا جانتے ہیں لیکن قاری اجمیر علی صاحب قبلہ کی جیسی میری آواز تو نہیں ہے, لیکن میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں. سنیں گے؟ ذرا ایک مرتبہ لہے کے بول دیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ. ذرا میرے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں یا حسین, اور بلند آواز سے یا حسین. اللہ اللہ وہ حسین. ذرا مچل کے بولیں اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کے نور عین. اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کے نور عین. اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کے نور عین. سوئے کربل ہوا جو روانہ روانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے, زندہ باد. کیا کہنے وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کے نور عین. اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کے نور عین. سوئے کربل ہوا جو روانہ روانہ وہ ہے مولا علی کا. میرے ساتھ آپ پڑھ لیں وہ ہے مولا علی کا. آپ حضرات خالی گھرانہ کہیں گے, وہ ہے مولا علی کا. پورا مجمع بولے وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. شعر سنیں کہ دین کے قافلے کا جو سالار ہے, دین کے قافلے کا جو سالار ہے, گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے. دین کے قافلے کا جو سالار ہے, گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے. لب پہ قرآن ہے سر پہ تلوار ہے, لب پہ قرآن ہے سر پہ تلوار ہے. جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. کتنا اعلیٰ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام, کتنا اعلیٰ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام, کتنا اعلیٰ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام.
کتنا اعلیٰ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام، کتنا اعلیٰ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام، مالک خلد ہے جس کے نانا وہ ہے مولا علی۔ سبحان اللہ بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان انار شاہ دادا میاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا مولا علی کا۔ آپ لوگ سب کھانا کھا کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ سب لوگ کھانا کھا کے ہیں، ماشاءاللہ ہم لوگ بھی کھا چکے ہیں، اس لیے میرے ساتھ آپ بولے وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ اب اجازت دیں تو ایک شعر اور پڑھتے ہیں بس، کہ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، 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 ظلم کی آندھیوں کو مٹانے چلا، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، ظلم کی آندھیوں کو مٹانے چلا، دیکھ سر ہاتھ اپنا بچانے چلا، دیکھ سر ہاتھ اپنا بچانے چلا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا، کیسی ہوگی اس کی شان جس کے نانا ہے سلطان، کیسی ہوگی اس کی شان جس کے نانا ہے سلطان، کیسی ہوگی اس کی شان جس کے نانا ہے سلطان، جس کی ہر یک ادا فاتحانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کے نور عین سوئے کربل ہوا جو روانہ، روانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ آخری شعر، اجازت ہے آخری شعر سن لیں، کہ عید کے دن حسین و حسن نے کہا امی جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا۔ اب ایک واقعہ سن، آج ہمارے اور آپ کے یہاں بھی عید آتی کہ نہیں آتی؟ عید کا چاند نکلتا ہے، بچے بوڑھے مرد جوان عورتیں سب خوشیاں مناتی ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے اگر کسی مالدار کے بچے کا کپڑا آ گیا، اس کے پڑوس میں ایک غریب بچہ ہے، اس کا کپڑا نہیں بنا، لیکن اب جب وہ بچہ اپنے مالدار کے بچے کو دیکھتا ہے کہ اس کا کپڑا آ گیا ہے، کل نیا کپڑا پہنے گا، عید کا دن ہے، بتاؤ اس بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ بچہ اپنے ماں کے پاس پہنچتا ہے، ماں کل عید کا دن ہے، کیا ہم لوگ پھٹے پرانے کپڑے میں عید کریں گے؟ ماں تڑپ جاتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے بیٹا صبر کرو، لیکن جب بچے ضد کرتے ہیں تو باپ کسی بھی طریقے سے اس بچے کی ضد کو پوری کرتا ہے، پیسہ نہیں ہے لیکن قرضہ لے کر کے اپنے بچے کی کپڑے کو بنواتا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی تم نے نیا کپڑا کیوں نہیں بنوایا؟ کہا کیا کریں، میں نے اپنے بچوں کے لیے بنوا دیا، میرے بچے خوش ہیں تو ان کے والدین خوش ہیں۔ یاد کرو وہ زمانہ جب میرے امام حسین امام حسن بچپن میں ہیں، عید کا چاند مدینہ میں نمودار ہوا ہے، کل عید کا دن ہے، مدینہ کے سرداروں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، حسن و حسین دیکھتے ہیں، ماں کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میری امی کل عید کا دن ہے، مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا تیرے حسن و حسین اسی پھٹے پرانے کپڑے میں عید کریں گے؟ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں بیٹا حسین صبر کرو، بیٹا حسن صبر کرو، عید کل ہے، کہیں نہ کہیں سے انتظام ضرور ہو جائے گا۔ امام حسن امام حسین کو فاطمہ الزہرا کھانا کھلا کے سلا دیتی ہیں، مصلی اٹھاتی ہیں، بچھاتی ہیں، یہ نماز ادا کرتی ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے دراز کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں میرے مولا کل عید کا دن ہے، مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، اے میرے مولا میں نے اپنے بچوں
بچوں سے وعدہ کیا ہے تیرے لیے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا، اے میرے مولا تو انتظام فرمانا، فاطمہ کی دعا کو قبول فرما اور میرے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام ہو جائے۔ حضرات ابھی دعا سے ہاتھ نیچے آیا نہیں تھا کہ دروازے پر دستک آتی ہے، کون ہے؟ فرمایا کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں، یعنی اہل بیت کا درزی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، کپڑا لیا گیا، ایک سبز رنگ کا یا ایک سرخ رنگ کا۔ جب وہ درزی کپڑا دے کے چلا گیا، میرے نبی تشریف لاتے ہیں، کہہ دو مچل کے سبحان اللہ، میرے آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ میرے شہزادوں کا کپڑا آ گیا۔ ہاں ابا کپڑا آ گیا، کون لے کے آیا؟ فاطمہ عرض کرتی میرے بابا وہ تو کہہ رہا تھا میں اہل بیت کا درزی ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ وہ اہل بیت کا درزی نہیں ہے بلکہ جبریل امین سدرہ پر بیٹھنے والا جبریل امین ہے جو میرے شہزادوں کے لیے جنت سے جوڑے لے کر کے آیا تھا۔ میرے شہزادوں کے لیے جنت سے جوڑے لے کر کے آیا تھا۔ اب شعر سنیں اور مچل کے بول دیں یا حسین کہ عید کے دن حسین و حسن نے کہا امی جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا؟ عید کے دن حسین و حسن نے کہا امی جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا؟ فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا، فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا، چھوڑا جبریل جنت سے لے کر کے جا، چھوڑا جبریل جنت سے لے کر کے جا، باغ جنت کے ہیں پھول وہ نواسا ہے رسول، باغ جنت کے ہیں پھول وہ نواسا ہے رسول، باغ جنت کے ہیں پھول وہ نواسا ہے رسول، باغ جنت کے ہیں پھول وہ نواسا ہے رسول، کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کے نور عین سوئے کربل ہوا جو روانہ روانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلی حضرت کے دیار سے آج یہ فقیر قریب ہے، 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت کا فیضان اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہم سب پر جاری ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میرے امام جب قلم اٹھاتے ہیں تو میرے امام حسن اور امام حسین کی شان میں لکھتے ہیں، علماء کی خاص توجہ کہ معدوم نہ تھا اس سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا اس سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین، آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین۔ اور مسلمانوں ایک شاعر کہتا ہے کہ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، اما سدرہ پر جبریل کا پر بولتا رہا۔ اور اے حسینیوں عرس مقدس میں آنے والوں ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو اور یہ شعر سن لو تاکہ کربلا کا سفر آسان ہو جائے۔
کہ تھرا گئے یزید کے سبھی لشکروں سپاہ، تھرا گئے یزید کے سبھی لشکروں سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ اور اگر بولنے والی قوم ہے تو آئیے ہم سب کے راجا، ہندوستان کے مہاراجا، ہم سب کے خواجہ، معین بے کسا، چار ساز دردمندہ، حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین۔ حضرات محبت کے ساتھ شاعر اہل سنت، شاعر فکر مداح رسول بلبل باغ مدینہ، ہمارے مہمان خصوصی جناب طاہر رضا رامپوری صاحب کا استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت شعرائے اہل سنت جناب طاہر رضا رامپوری صاحب قبلہ، جناب محترم قاری ریحان رضا قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ حضرات تشریف رکھیں، دیکھ رہے ہیں شاعر اہل سنت حضرت طاہر رضا رامپوری قبلہ تشریف فرما ہے۔ آپ سنیں سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، مچل کے بولیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اے میرے امام آپ شاہ ہیں، اے میرے امام آپ بادشاہ ہیں، اے میرے امام آپ دین ہیں، اے میرے امام آپ دین کی پناہ ہیں۔ گویا حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ اے میرے غریب نواز آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ اے میرے غریب نواز حسین علی کے لخت جگر تو ہیں، حسین فاطمہ کے نور نظر تو ہیں، حسین نبی کے کندھوں کے سوار تو ہیں۔ یہ حسین شاہ کیسے، حسین بادشاہ کیسے؟ تو میرے غریب نواز فرماتے اے غلاموں یہ سوال مجھ سے مت پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو شمر لعین سے پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو ابن زیاد سے پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو یزید سے پوچھو کہ یزید حکومت میں رہ کر کے اور منگتوں کی طرح میرے امام کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے حسین ہاتھ دے دیجئے، حسین ہاتھ دے دیجئے، حسین ہاتھ دے دیجئے۔ گویا ایک یزید حکومت میں رہ کر کے میرے امام کی بارگاہ میں بھکاریوں کی طرح کھڑا ہے، میرے امام کا ہاتھ بلند و بالا ہے اور یزید میرے امام کے در کا بھکاری ہے، میرے امام کے در کا بھکاری ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہے حسین ہاتھ دے دیجئے۔ اب ہم مسلمانوں امام حسین کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کہیں اے میرے امام ہاتھ ہی کی بات تو ہے، ہاتھ دے دیجئے، اے میرے امام ہاتھ ہی کی بات تو ہے، ہاتھ دے دیجئے۔ نانا کا روزہ نہیں چھوٹے گا، ہاتھ دے دیجئے۔ ماں کی تربت سے دور نہیں جائیں گے، ہاتھ دے دیجئے۔ نانا کا گنبد سے دور نہیں جاؤ گے، ہاتھ دے دیجئے۔ مدینہ کی چھاؤں سے دور نہیں جاؤ گے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے غلاموں بچپن کا زمانہ تھا اور اسی ہاتھ کو میرے نانا نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اور میرے ہاتھ میں دین کی امانت دیا تھا اور دیتے وقت وعدہ لیا تھا اے حسین دین کی امانت بچانے کے لیے مکہ چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ دو گے؟ ہاں نانا مکہ چھوڑ، مدینہ چھوڑ دوں گا، دین کی امانت بچاؤں گا، مکہ چھوڑ دوں گا، دین کی امانت بچاؤں گا، اولادوں کی قربانی دے دوں گا، دین کی امانت بچاؤں گا، اولادوں کی لاش اٹھاؤں گا، دین کی امانت بچاؤں گا۔ اے میرے نانا اپنی جان کو قربان کر دوں گا، دین کی امانت بچا لوں گا، عظمت اسلام بچا لوں گا، عظمت قرآن بچا لوں گا، بے شک بے شک، سبحان اللہ، عظمت اسلام بچا لوں گا، عظمت قرآن بچا لوں گا۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین
تم ہی شاہ ہو، حسین تم ہی بادشاہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین تم ہی دین ہو، حسین تم ہی دین کی پناہ ہو۔ اے میرے غریب نواز، کہاں کہاں حسین تھے تو دین تھے، کہاں پہنچنے کے بعد دین کی پناہ بن گئے۔ اے میرے امام، آپ کہاں تھے تو دین تھے، کہاں جانے کے بعد دین کی پناہ بن گئے۔ تو میرے غریب نواز میرے امام فرماتے ہیں اے غلاموں، میں جب ماں کی چادر میں تھا تو دین تھا، علی کی گود میں تھا تو دین تھا، وہ نانا کے کندھے پر سوار تھا تو دین تھا، صفا مروہ پہ تھا تو دین تھا، منا کی وادی میں تھا تو دین تھا، طواف کعبہ میں تھا تو دین تھا، حضر میں تھا تو دین تھا، سفر میں تھا تو دین تھا، علی اکبر کا لاشا اٹھایا دین تھا، اونو محمد کا بچپنا اٹھایا دین تھا، علی عسکر کے حلق پر تیر چلا دین تھا، میں نے اپنے سر پر اپنے نانا کا امامہ باندھا دین تھا، ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری لیا دین تھا، رن میں سر گیا دین تھا، گھوڑے پر سوار ہوا دین تھا، گھوڑے سے نیچے آیا تو دین تھا، تلواروں کے صدمے گر گیا تو دین کی پناہ بن گیا۔ تلواروں کے صدمے آیا تو دین کی پناہ بن گیا۔ گویا کوئی یہود یہ نہ کہے کہ کربلا میں نبی کا دین کٹ گیا، حسین کہے گا حسین کٹ گیا، نبی کا دین بچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا شریف، فیضان دادا میاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کہہ گئے، حسین کٹ گیا، نبی کا دین بچ گیا۔ اے میرے امام، آپ نے تو دین کو بچا لیا۔ میرے امام کربلا سے فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، میں نے دین کو ایسا بچایا ہے کہ ایسا بچایا ہے کہ اب کوئی دنیا کا ظالم چاہے جس طریقے سے بھوکے، دنیا کا کوئی ظالم مذہب اسلام کو مٹانے کی چاہے جتنی ناپاک کوششیں کر لے، مذہب اسلام کے خلاف چاہے جتنی آواز اٹھا لے، اگر کوئی مقدس شریعت مقدسہ کی تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کا چاہے جتنی کر لے، میرے امام فرماتے ہیں میں نے دین کو ایسا بچایا ہے، ایسا بچایا ہے کہ صبح قیامت تک اب دین اسلام پر آنچ نہیں آ سکتی ہے، مذہب اسلام پر اب آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ اس امام کا مہینہ ہے، اس امام حسین کے شہادت کا مہینہ ہے، اس لیے اے مسلمانوں جہاں پر عرس مقدس میں آئے ہو وہیں پر اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اہل بیت سے محبت کرنے کا آج کچھ لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے کا لوگ بڑا دم بھرتے ہیں، پیٹ سینہ پیٹتے ہیں، ماتم قدا کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں ذرا انصاف سے بتاؤ، کوئی اہل بیت کرام سے صحابہ سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کوئی اہل بیت کرام صحابہ سے زیادہ کوئی اہل بیت سے محبت کر سکتا ہے؟ صبح قیامت تک اہل بیت سے جتنی محبت صحابہ نے کیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی فرقہ اتنی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ مسلمانوں، میرے امام حسین ہے، مدینہ شریف کی سرزمین ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنازے میں شرکت کرنا پڑا۔ میرے امام کو بلایا گیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، میرے امام کو بلایا جاتا ہے، حضرت امام حسین نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کون امام؟ وہ امام جس کو میرے آقا نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہو، وہ امام جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے سینے پر اپنے کندھے پر بٹھایا ہو، وہ امام جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ میرے شہزادے کو رلایا نہ کر، اے میری بیٹی فاطمہ میرے شہزادے کو رلایا نہ کرو، اس لیے کہ جب میرا شہزادہ روتا ہے تو تیرے بابا محمد الرسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وقت میرے مصطفیٰ نے دعا کیا تھا اے میرے اللہ میں ان شہزادوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے گا میں بھی ان سے محبت کروں گا۔ اور اسی محبت کی بولی کو بریلی کے تاجدار نے بولا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
सुभान अल्लाह सुभान तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो इमाम हुसैन जब आते हैं, अल्लामा इमाम साहबी फरमाते हैं कि मदीना शरीफ में एक शख्स का इंतकाल हो गया। इमाम हुसैन को नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाया गया। इमाम हुसैन आते हैं, मजमा कसीर था, मजहबी मजमा कसीर था। इमाम हुसैन ने अपने पैर, अपने मुकद्दस पाए अक़दस से अपने जूती शरीफ को निकाला और निकालने के बाद में मुसल्ले इमामत पर बैठी खड़े हो गए। मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए, उसके बाद में मेरे इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अब नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद में जब मेरे आका इमाम हुसैन अपनी जूती की तरफ तशरीफ लाते हैं, आपके कदमे नास में मिट्टी लगी हुई थी, आपके कदमे नास में मिट्टी गर्द लग गई थी। मेरे इमाम जब अपने कदमे नास को जूती पर रखते हैं तो जूती पर भी मिट्टी लग गई। उसी मजमे में एक बूढ़ा शख्स था जिसकी उम्र इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा थी, जिसके अंदर चलने की ताकत नहीं थी।